بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اختیارات کے غلط استعمال نے سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی صورتحال کو جنم دیا۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے مزید کہا کہ عمران خان کی حمایت میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیان نے قانون و آئین کی خلاف ورزی کی۔ اختیارات کے غلط استعمال نے سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی صورتحال کو جنم دیا۔ نامور ججز نے چیف جسٹس کے طرز عمل و تعصب پر سنگین سوالات اٹھائے۔ تحریک انصاف کی طرف چیف جسٹس کا جھکاؤ نمایاں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اسلام آباد قومی سلامتی کمیٹی نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے اور اسے مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں چیئرمین، جوائنٹ چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان اطلاعات، دفاع، خزانہ خارجہ اور وزیر داخلہ کے وزیر شریک ہوئے۔ اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، ڈی جی آئی ایم اور ڈی جی ایم او سمیت دیگر عسکری اور سویلین حکام بھی شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں کمیٹی ممبران اور چاروں وزرائے اعلیٰ بھی خصوصی طور پر شریک تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی سیکورٹی معاشی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے اور اسے مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مودی سرکار نے تدریسی نظام میں مسلمانوں کی تاریخ منسوخ کرنا شروع کر دی۔ مودی سرکار نے ہندو قوم پرستی اجاگر کرنے کی کوشش میں تعلیمی نصاب تبدیل کر دیا۔ 12ویں جماعت کی تاریخ اور سیاست کے حصولوں سے اہم واقعات غائب کر دیے گئے۔ ہندو انتہا پسند نے ممتا گاندھی کے قتل سے تعلق ختم کرنے گجرات فسادات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی چھپانے کی کوشش کی۔ پاکستانی کرکٹر محمد عباس نے انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ میں شاندار آغاز کر دیا۔ پاکستانی فاسٹ بولر محمد عباس رواں سال کاؤنٹی چیمپئن شپ میں ہیمپشائر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ محمد عباس نے گزشتہ روز نوٹنگہم شائر کے خلاف پہلی اننگز میں 49 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ یوکرین کا جنگی منصوبہ افشاں ہو گیا، جس پر پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دی۔ امریکہ اور نیٹو کا خفیہ منصوبہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ امریکی منصوبے میں روس پر حملے کے لیے یوکرین کو مسلح کرنے سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ جنگی منصوبے میں یوکرینوں کی غیر معمولی اموات کا ذکر کیا گیا۔ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا کہ جنگ میں اب تک 71,500 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ میں 16,000 سے 17,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنگی منصوبے میں ہتھیاروں کی منتقلی، بٹالین کے تعداد اور دیگر باتیں بھی شامل ہیں۔ خفیہ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کی 12 میں سے 9 بریگیڈ امریکہ نے مسلح کیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ اداروں سے لڑائی جیتی نہیں جا سکتی۔ جب مودی کو مذاکرات کی پیشکش کر سکتے ہیں تو آپس میں کیوں بات نہیں کر سکتے؟ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر مشاہد حسین نے حکومت کو پی ٹی آئی سے مذاکرات اور آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا مشورہ دے دیا۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ حکومت پی ٹی آئی سے آئین اور شیڈول کے مطابق الیکشن کے رول آف گیمز طے کرے۔ حکومت اور پی ٹی آئی غیر ضروری لڑائیوں سے گریز کریں۔ انتخابات کے لیے آئین پر عمل تو کرنا ہوگا، یہی حل ہے۔